صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی. بھارت کا پروپیگنڈا ناکام ہوا، خاص طور پہ پاکستان کے کردار کو نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو آپس ہوتے رہے اس میں بھی اپریشیٹ کیا گیا، بلکہ جو موجودہ جنگ بندی تھی اس میں بھی پاکستان کے کردار کو اور فیلڈ مارشل صاحب کے کردار کو سراہا گیا. تو بھارت کے لیے تو بڑا مشکل دن رہا ہوگا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور ایئر مارشل عامر صاحب کو میرا بہت سلام. آف کورس بھارت کے لیے تو ایک یہ بہت ہی افسردہ مقام ہے، اور انفارچونیٹلی اس ریجن میں جو اس کے جو وکٹم ہو رہا تھا پاکستان، اس کی نفی ہوئی ہے یہ اس وزٹ کے بعد. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آئی واز آنرڈ ٹو میٹ ہم، اٹ مین کہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹرسٹڈ وٹ ایور ہی ہیز بریف ٹو ہم. دیکھیں وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے، پاکستان نے امریکہ کو یہی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی بتایا کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں اور یا پاکستان کا ایک ہی اینیمی ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اس پوری دنیا میں پاکستان کا صرف ایک ہی دشمن ہے، اور وہ ہے بھارت. پاکستان کے پولیٹیکل پرسوٹس کو، پاکستان کے اکنامک پرسوٹس کو، پاکستان کے ملٹری پرسوٹس کو، پاکستان کے سوشل پرسوٹس کو، اس کو اگر کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ٹیررزم کا جو وکٹم پاکستان ہوا، یہ بیکاز آف انڈیا ہے. اور اب پاکستان کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہم اس انڈیا کے ساتھ اپنے چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اب اٹ از انڈینز چوائس کہ وہ کیسے کہ یہی وہ میسج لے کر وہاں پہ گئے ہیں. جی ایون جو اسرائیل کے اندر بھی ایک اگر پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے جو ویپنز اور میزائل پروگرام سے یا ہمارے نیوکلیئر سے اسرائیل کو ڈرایا جاتا ہے، وہ یہ بھارت ہی کرتا ہے. جی یہ ہر چیز کو انہوں نے اتنا فیئر کریٹ کر دیا. دیکھیں پاکستان کی فوج، پاکستان کا ایٹم بام یا پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، جتنے بھی ہیں یہ صرف انڈیا اسپیسیفک ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. پاکستان کی ٹھیک ہے ہمارا ایک فنڈامنٹل سٹانس ہے اسرائیل کے بارے میں، جو قائد اعظم محمد علی جناح جو سیٹ کر گئے، اور وہ جب تک پیلسٹینین یہ 2 اسٹیٹ سولوشن یا وہ سولوشن جو فلسطین کی عوام کو منظور ہو، اس وقت تک پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. اس لیے ہم ان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے، وہ وہیں پہ ہے. سیکورٹی کونسل میں جو ہم نے ریگریٹ کیا ہے ایران کے اٹیک کے اوپر، اور جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں پیسفل سیٹلمنٹ، وہ ہمارا سٹانس اسی جگہ پر ہے. لیکن اسرائیل کے خلاف پاکستان کے کوئی ملٹری عزائم نہیں ہے، یا اس سے کوئی لڑائی اور جنگ کے کوئی عزائم نہیں ہے. آف کورس واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان مڈل ایسٹ، اور یہاں پہ جو جینوسائیڈل انہوں نے اپروچ کیا، پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو یہ چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتائی گئی ہیں، اور انہوں نے اس سے ایگری کی ہے. وہ ایگری ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آئی ایگری وٹ ایور ہی سیڈ. ان کا یہ جو سینٹینس اگین آئی ریپیٹ کہ آئی واز آنرڈ ٹو میٹ ہم، اس کا مطلب ہے کہ، اور وہ وہاں سے جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں، بلیو زاہد صاحب کہ ایسا ہی ہے. بیکاز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو پہلگام والا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اسرائیلی ڈرونز یہاں پر آتے تھے، اسرائیلی وار مائنڈز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ان کی موجودگی کا پتہ چلا. اور یہ گٹھ جوڑ آج سے نہیں ہے. پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان جب اپنے نیوکلیئر پروگرام کو پرسو کر رہا تھا تو اس وقت بھی یہ خدشہ بھارت اور اسرائیل دونوں کی جانب سے تھا. میں چاہوں گا کہ عامر مسعود صاحب آپ سے اس پہ تھوڑی سی رائے دیں کہ ڈو یو ایگری کہ ایسا ہی ہے کہ اسرائیل کے پاکستان سے متعلق کوئی پلانز نہیں ہیں، یا کبھی بھی اس طرح کی اس کی سوچ نہیں رہی؟ عامر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زاہد صاحب وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ کا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی ہمیں اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام، جو ہم نے نیوکلیئر پروگرام جب سے شروع کیا تھا، تو ہمیں بھارت کے ساتھ اسرائیل کے بھی خدشہ رہتا تھا. اور کیونکہ اسرائیل کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ہو اور اس کے پاس یہ کیپیبلٹی آئے. اور اس کا وہ کئی جگہ پہ نتنیاہو صاحب ذکر بھی کر چکے ہیں، اور اس خوف کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ طالبان اور نیوکلیئر اور اس طرح کر کے پاکستان کو بیسیکلی ملائن کرنے کے لیے. لیکن یہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب بھی سروس میں تھے تو ہم لوگ جو ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول کرتے تھے، اور جو ایک تھریٹ رہتا تھا، اس میں یہ چیز ڈیفینیٹلی شامل تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے ویسٹ والی سائڈ سے، اور سمندر والی سائڈ سے بھی آ سکتا ہے. اور کافی حد تک یہ بھی چانس تھا کہ بھارت کے
جب 98 میں ہم نے نیوکلیئر دھماکہ کیا تو اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ ہمیں اسرائیلی کا تھا کہ اس کے پاس کیونکہ ایک کیپیبلٹی ہے جہازوں کے لحاظ سے، انوویشنز کے لحاظ سے، ملٹری پروگریس کے لحاظ سے، اور انڈیا سے تو ہمیں مطلب اس طرح کا خدشہ نہیں تھا کیونکہ ہمیں ان کی کیپیبلٹی کا بھی پتا تھا اور ان کے ملٹری جو مائٹ ہے اس کا بھی پتا تھا. لیکن اسرائیل واز ڈیفینیٹلی ایک مین فیکٹر رہا اس وقت بھی جب 98 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوا، اور یہ پاکستان کی ملٹری کو بھی پتا تھا، پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ تھی اس کو بھی اس کا خدشہ تھا. تو انڈیا اور اسرائیل کا یہ نیکسس رہا کا ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت بھی دے ور پلاننگ سم تھنگ ود اسرائیل. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. جب سے پاکستان نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ تو امریکہ کو جو تھوڑا بہت انٹائس کرتا تھا، یا کیونکہ ہم اس وقت بڑے کلوز پارٹنر تھے، ہماری ایک ریلیونس تھی امریکہ کے ساتھ. اور اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہو جو لیری پریسٹر کی رکھی ہوئی ہے نیبرز ان آرمز، اس میں بھی بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ان کو اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان 80s کے مڈل میں نیوکلیئر ہو چکا ہے. تو اس میں بیسیکلی خدشہ جو ہے وہ زیادہ اسرائیلی ظاہر کرتا تھا، اور کیونکہ اس کو اس چیز کا خوف تھا کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر آتا ہے تو وہ کسی بھی وقت شاید ان کو ٹارگٹ کر سکے. جبکہ جنرل صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دیٹ ہیز آلویز بین انڈیا اسپیسیفک، مگر یہ خدشہ رہا. اور اس کتاب میں یہ بھی مینشن ہے کہ چونکہ پاکستان کے مراسم بہت اچھے تھے اور اس وقت جو مین اینیمی تھا اور مین سیٹن تھا وہ کمیونزم تھا، تو پاکستان کے بہت سارے ٹینٹیکلز تھے، بہت ساری ایک انفلوئنس تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگن میں، وائٹ ہاؤس میں، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو اگنور کرتے رہے اور پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام پرسو کیا. اس میں جہاں آپ کسی اور کو کریڈٹ دیتے ہیں، میرے خیال میں پاکستانی سائنٹسٹ نے، پاکستانی گورنمنٹس جو اس وقت موجود تھی اسٹارٹنگ فرام ارلی 70s، یہ ان سب کا میرا خیال میں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ کہ پاکستان واز ایبل ٹو بیکم نیوکلیئر اینڈ وی ایز اے نیشن مطلب ور ایبل ٹو مینج دیٹ تھنگ. اشفاق جنرل صاحب اب ذرا اشفاق جنرل صاحب جی آپ بالکل کہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا جی میں اشفاق سے جو پچھلا بات چیت ہو رہی ہے، آپ نے میرا کانٹیکٹ، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارت نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کے عزائم نہیں، اسرائیل نے تو ابھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیا جی ہمارے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اسرائیل کو ہمارے خلاف اس طرح کی ہے. میری اس بات جو آپ سمجھے ذرا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے تو ابھی یہ جو پہلگام ہوا ہے، اسرائیل نے ایکچولی پش کیا بھارت کو کہ وہ یہ پہلگام کرے کہ میں نے ایران کے ساتھ یہ چیزیں کر رہا ہوں تو آپ دس از دا ٹائم، اسرائیل ہیز اے رول ان دس. میں جو بات کر رہا تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت نے اسرائیل کو ہمارا اتنا خوف دلوا دیا ہمارے پروگرامز کا، ہماری چیزوں کا، کہ وہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے جی. پاکستان کا کوئی لیٹ می سم